अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नजमा स्टूडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। अभी उसने कंप्यूटर ऑन ही किया था कि लाइट चली गई। ये क्या मुसीबत है? वो सख्त झुंझला गई। अब मैं असाइनमेंट कैसे बनाऊं? वो हलाकू खान तो किसी को माफ़ नहीं करता, ना ही किसी का लिहाज करता है। वो बुलंद आवाज़ में झंझलाहट से अपने ख्यालात का इजहार कर रही थी। अम्मी, अम्मी जान। वो अम्मी जान को आवाज़ें देती हुई बाहर निकली, जो सहन में बिछे तख्त पर नमाज पढ़ रही थी। अम्मी ने जल्दी जल्दी सलाम फेरा और उसे घूरते हुए बोली, कोई तमीज़ भी है कि नहीं? आराम से बोला करो। क्या बात है? आप बाबा से कह के यूपीएस ठीक करवाएं या कोई जनरेटर ख़रीदें। जब देखो लाइट चली जाती है। वो सख्त झुंझलाई हुई थी। लाइट गई है, अभी थोड़ी देर में आ जाएगी। इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? ये तो रोज़ का मसला है। अब वो उसे रसानियत से समझा रही थी। रोज़ का मसला है तभी तो कह रही हूँ। इतना ढेर सारा काम होता है यूनिवर्सिटी का। अब कैसे करूँ? अगर ना किया तो असाइनमेंट की आखिरी तारीख भी निकल जाएगी। और उस हलाकू खान ने मुझे छोड़ना नहीं, वो बुड़बुड़ा रही थी। किसने? अम्मी समझी नहीं थी। हलाकू खान। वो चिढ़ गई और अंदर चली गई, जबकि अम्मी मुस्कुराने लगी। आज फिर उसे देर हो गई थी। रात को लाइट आने का इंतज़ार करते करते नींद आ गई और सुबह की खबर ना हुई। नमाज भी कज़ा हो गई थी। वो फ़ौरन उठी, मुंह पर पानी के छींटे मारे, जल्दी से चेंज किया, बालों को कैचर में जकड़ा, फाइल उठाई और बाहर भाग निकली। अभी यूनिवर्सिटी जाकर उसे सारी असाइनमेंट बनानी थी। बोलते हुए वो गेट से बाहर निकली, जबकि अम्मी अरे अरे करती रह गईं। आज वो नाश्ता किए बगैर ही चली गई थी। पहले तो वो पॉइंट से जाती थी, लेकिन आज पॉइंट निकल गया था, इसलिए वो रिक्शा तलाश करने लगी। मेन रोड पर जाते ही एक रिक्शे को हाथ देकर रुका और उसमें सवार हो गई। रिक्शे वाला हैरान परेशान होकर बोला, ओ जी, किधर जाना है? यूनिवर्सिटी चलो। ओ जी, मुझे उधर नहीं जाना। वो पहले नहीं जाना था, अब तो जाना है ना, जल्दी चलो। पर क्यों? क्योंकि मुझे उधर जाना है, लिहाजा जल्दी चलो। मैं पहले ही बहुत लेट हूँ। वो रिक्शे वाले पर धौंस जमाते हुए कह रही थी। साथ साथ पर्स की तलाशी भी जारी थी। या अल्लाह, अब पैसे हों मेरे पर्स में और हलाकू खान का पीरियड शुरू होने से पहले पहुंच जाऊं। या अल्लाह मदद कर। वो हवास बाख्ता होती जा रही थी। शुक्र है वॉलेट में पैसे हैं। उसने सुकून का सांस लिया। भाई, ज़रा तेज़ चलाओ, मुझे देर हो रही है। वो बार बार अपनी घड़ी देखते हुए दुहाई दे रही थी। रिक्शे वाला पहले ही ओवर स्पीड पर था, अब वो चिढ़ गया। बाजी, हम रिक्शा उड़ा तो नहीं सकते। वो उसे घूरता रहा और वो बाहर दिखने लगी। पार्किंग एरिया में उतरते ही उसने किराया पूछा। 200 रुपये। क्या? वो वॉलेट खोलते खोलते रह गई। भाई, मैं प्रस्थान से नहीं आ रही। ये 20 मिनट का रास्ता है जिसको तुम 200 रुपये मांग रहे हो। वो लड़ाका अंदाज में बोली, बाजी, ये 20 मिनट का सफ़र आपने मुझसे 5 मिनट में तय करवाया है, अब मैं पैसे भी इतने ही लूँगा। रिक्शे वाले ने ज़िद्दी अंदाज अपनाया। ये पकड़ो 200 रुपये और रास्ता नापो। उसने 10-10 के 3 नोट उसे पकड़ाए। नहीं बाजी, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। रिक्शे वाले ने अपना रिक्शा उसके आगे खड़ा कर दिया। अरे, मैं नहीं देने वाली तुम्हें 200 रुपये, बस इतने काफ़ी हैं, मुझे वैसे भी देर हो रही है। बाजी, आपको देर हो या ना हो, पैसे पूरे दें। वाह भाई, तुम्हारा भी ठीक है, क्यों 200 रुपये दे दूँ? 2 गज़ का फासला 230 में तय करवाया है, तो पैदल आ जाती। अब वैसे ही मेरा वक्त ज़ाया करवाया। रिक्शे वाले की भवें तन गई। अभी उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि किसी ने पीछे से 100 के 2 नोट पकड़वाए। रिक्शे वाला नोट लेकर हवा हो गया। वो हक्का बक्का पीछे मुड़ी तो धक से रह गई। हलाकू खान उसे घूर रहा था। फिर एक गुस्सीली नज़र उस पर डालकर गेट की तरफ चला गया, जबकि वो शर्म से पानी पानी हो गई, लेकिन सिर्फ चंद लम्हों के लिए। दूसरे ही लम्हे वो रिक्शे वाले को गालियों से नवाज रही थी। आज हलाकू खान खुद लेट कैसे हो गया? क्लासरूम के बाहर खड़ी वो हैरानियों के समंदर में डूबी हुई थी। आज तो वो खुद लेट है, मुझे क्या क्लास से बाहर निकालेंगे?
وہ سوچتے ہوئے کلاس میں داخل ہوئی۔ ہلاکو خان نے آتے ہی روسٹرم پر اپنی لیکچر بک رکھی اور لیکچر شروع کر دیا۔ آج وہ پنک لائننگ والی شرٹ میں ملبوس تھا۔ ساری کلاس پر نظریں دوڑاتے ہوئے اس کی نظر سوہن پر جا کر رک گئی۔ بغور اس کا پورا جائزہ لیا، جو مزے سے سر کرسی کی بیک پر رکھے لیکچر سن رہی تھی۔ اس کے انداز پر چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ تجھ سے محبت ہے دیوانگی کی حد تک، تجھ سے محبت ہے دیوانگی کی حد تک، دیوانہ مجھے کہہ دو دیوانگی کی حد تک۔ نہ جانے کیوں آج یہ گانا اس کی زبان پر تھا۔ وہ سر جھٹک جھٹک کر لیکچر پر توجہ دینے لگی۔ آج صبح کا آغاز ہی برا ہوا تھا۔ ایک تو نماز قضا ہوئی، دوسرا رکشے والے کے ساتھ بحث ماری، اور اب ہلاکو خان کے سامنے خاموش بے عزتی۔ اللہ اللہ کر کے کلاس ختم ہوئی۔ امی حیران پریشان بیچ میں دروازے پر ٹوکری لیے کھڑی تھیں۔ کیا ہوا ہے؟ اتنی جلدی کیسے آ گئی ہو؟ ہوا کیا ہے؟ اب وہ اسے ہلا کر پوچھنے لگیں۔ پوچھیں اس ہلاکو خان سے جو ہر وقت میری چوکیداری پر مامور ہے۔ اور بھی سارا واقعہ کہہ سنایا، جس پر امی کے چہرے پر بھی ایک معنی خیز مسکراہٹ آ گئی۔ یہ کوئی بدتمیزی نہیں تھی، بس یہ بات اس کے دائرہ اختیار سے باہر تھی۔ بس اتنا تھا کہ وہ اپر کلاس تھی، اور پھر اکلوتی بیٹی اور بہن ہونے کے ناطے خاصی لاڈلی بھی، اسی لیے تو اس کی ایسی حرکتوں پر کوئی گرفت نہیں کرتا تھا، سوائے ہلاکو خان کے۔ دادی ہمیشہ کہتی کہ ابھی بچی ہے، لیکن سعیدہ کو اس کی یہ حرکتیں ناگوار گزرتیں، اگرچہ وہ بھائی صاحب کے سامنے کچھ نہیں کہہ سکتی تھیں۔ اس گھر میں دو بھائی رہتے تھے، بڑے عظیم اور چھوٹے ادیم۔ ان کی بیویاں بالترتیب عظمیٰ اور سعیدہ تھیں۔ عظیم صاحب کی 3 اولادیں تھیں، ثنا، معید اور عارف، جبکہ ادیم صاحب کے بچے علی اور سوہن تھے۔ ثنا سب سے بڑی تھی، اس لیے جلد ہی بیاہ کر ماموں کے گھر چلی گئی، جو اپنی نوکری کے سلسلے میں جلد ہی اسے لے کر پردیس چلے گئے۔ اس کے بعد معید تھا، ادیم چچا کا علی اور معید ہم عمر تھے، پھر سوہن تھی، اور سب سے آخر میں عارف۔ ساس گالی دے، دیور جی سمجھا دے، سسرال گیندے پھول، میاں چھیڑ دے، نند چٹکی لے، سسرال گیندے پھول۔ وہ بڑے مزے سے پچھلے صحن میں جھاڑو لگاتے ہوئے بلند آواز سے گا رہی تھی۔ امی جان اسے کئی دنوں سے اسٹور روم کی صفائی کا کہہ رہی تھیں، مگر وہ یہ کام والی سے نہیں کرواتی، کیونکہ وہاں بہت سی اہم چیزیں رکھی تھیں، لہٰذا یہ ذمہ داری سوہن پر ڈال دی گئی تھی۔ آج ویکینڈ تھا، وہ صفائی کرتے کرتے زور سے گا رہی تھی، بغیر سوچے سمجھے کہ نیا سسرال بنا ہے اور وہ اس وقت سسرالی حصے میں موجود ہے۔ دادی جی اس وقت تخت پر اونگھ رہی تھیں۔ اس کے گانے کی آواز سن کر دادی منمناتی اٹھ بیٹھیں۔ اگرچہ وہ اسے بہت پیار کرتی تھیں، مگر سسرال کے حوالے سے ایسی باتیں سن کر فوراً جلالی موڈ میں آ گئیں۔ سوہن جی دادی، وہ فوراً حاضر ہو گئی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تمہاری ساس تمہیں گالیاں دے رہی ہے؟ تو نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ ابھی اس کی خبر لیتی ہوں۔ نہیں دادی، میں تو بس گانا گا رہی تھی۔ اس نے فوراً اپنی اتنی اچھی ساس کا دفاع کیا۔ توبہ اللہ، کیسے بےہودہ گانے ہیں آج کل، جھوٹ بہتان الزام سب کچھ موسیقی میں۔ دادی نے توبہ کرتے ہوئے تسبیح تھام لی تو وہ ہنسے ہنسے ریلنگ کی جانب گئی اور جا ٹکرائی ہلاکو خان سے، جو خشمگی نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا۔ توبہ، اتنا تو شیطان بھی نیک لوگوں پر نازل نہیں ہوتا جتنا یہ شخص مجھ پر۔ اس نے جھاڑو سنبھالی اور صفائی میں مصروف ہو گئی۔ آج پھر اسے کلاس میں دیر ہو گئی۔ اس نے پھرتی دکھاتے ہوئے لیکچر روم کی کھڑکی، جو صرف 3 فٹ اونچی تھی، سے اندر کودنے کی کوشش کی، مگر ہلاکو خان نے بیک ڈور سے اسے دیکھ لیا۔ نتیجہ سب کے سامنے سخت سست سننے کو ملا۔ عزت افزائی بھی ہوئی اور کلاس سے نکال دیا گیا۔ وہ ذلت سے بھرے احساس کے ساتھ کوریڈور میں کھڑی رہ گئی۔ غصے سے اس نے دروازے پر زوردار لات ماری، جو دھماکے سے کھلا۔ کلاس میں سناٹا چھا گیا۔ وہ ہلاکو خان کو دیکھنے لگی، جس کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ اس نے نخوت سے سر جھٹکا اور کلاس میں داخل ہو گئی۔ مس سوہن،
اس کی چیخ سے دوبارہ سناٹا چھا گیا. اس کی سانس زہر زہر ہو چکی تھی. گھر پہنچ کر وہ برے موڈ میں تھی. سامنے بڑے ابا کو دیکھا تو نہ جانے کیوں رونا آ گیا. وہ آج ہی سکھر سے واپس آئے تھے. ڈسٹرکٹ آفیسر تھے. اکثر اندرون ملک دوروں پر ہوتے. آج بھی اماں کے پاس بیٹھے تھے. جب سوہن کی حالت دیکھی. سوہن بیٹا کیا ہوا؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. بڑے ابا گھبرا گئے. اس نے کئی بار کچھ کہنا چاہا مگر آنسو آ جاتے. پھر 3 گلاس شربت کے بعد ذرا افاقہ ہوا تو گویا ہوئی. بڑے ابا سمجھائیں اپنے نیک شریف بیٹے کو. روز میری کلاس میں انسلٹ کرتے ہیں. میں برداشت کرتی ہوں کہ گھر کا بندہ ہے. آج بھی بس 5 منٹ لیٹ ہوئی تو سب کے سامنے میری تذلیل کی. اب آپ ہی بتائیے. صبح منہ اندھیرے اٹھو، نماز پڑھو، ناشتہ چھوڑ کر چلو، پھر ٹریفک کی وجہ سے 2 منٹ لیٹ پہنچو تو ساری کلاس کے سامنے انسلٹ. کیا یہ زیادتی نہیں؟ ابھی وہ اپنی رودات سنا رہی تھی کہ لاؤنج کا دروازہ زور سے کھلا. ہلاکو خان داخل ہوا. اس کی تو طوطی بولنا بھول گئی. ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ گئے. بڑے ابا میں کمرے میں جا رہی ہوں. اس نے بھاگنے کی کوشش کی. نہیں سونو، تم یہیں بیٹھو، میں پوچھتا ہوں اس سے. میں صرف 2 منٹ لیٹ آئی تھی. سوہن نے صفائی دی. 2 نہیں 20 منٹ، اور کھڑکی سے کود کے آئی تھی، معید نے جواب دیا. بڑے ابا اس نے میری بہت بے عزتی کی. سوہن نے یاد دلایا. ہاں بھائی، تمہیں کس نے حق دیا کہ تم نے کلاس کے سامنے میری بیٹی کی انسلٹ کی؟ بڑے ابا نے غصے سے پوچھا. مگر مسکراہٹ چھپانا مشکل ہو گیا. میں نے اس سے باہر نکلنے کو کہا تو اس نے دروازے پر لات مار دی. تو کیا دروازہ گھر لے آتی؟ سوہن کی زبان پھسل گئی جس پر امی کا دھموکا پڑا. دیکھیں اس کی زبان کینچی کی طرح چلتی ہے. امی بولیں. سوہن کب بڑی ہوگی؟ دادی نے ٹھنڈی سانس لی. بیٹا سارے رشتے بعد میں، پہلے وہ تمہارا استاد ہے. اسے عزت دینا تمہارا فرض ہے. آئندہ ایسا نہ ہو، ٹھیک؟ وہ سر جھکائے، اسبات میں سر ہلا دی. بڑے ابا کمرے میں چلے گئے. دادی تسبیح پڑھنے لگیں. امی اور تائی باورچی خانے کی طرف چلی گئیں. عارف بیٹ کندھے پر ڈالے گیٹ کی طرف بڑھا. معید نے آواز دے کر روکا. بھائی آج میچ ہے. عارف منمنایا. معید نے اسے گھورا. وہ چپ چاپ سوہن کے پاس بیٹھ گیا. پھر معید کی باری آئی. آئندہ میرے ساتھ بدتمیزی کی تو زبان کاٹ دوں گا، وارننگ دے کر آگے بڑھ گیا. سوہن چپ رہی اور آنکھوں میں سچ مچ کے آنسو ضبط کرنے لگی. کیا انہوں نے صحیح کیا تھا؟ اپنے کمرے میں آ کر لیٹے تو یہ خیال ایک لمحے کو چھوا جو پھر حاوی ہونے لگا. انہیں یاد نہیں تھا کہ ثنا کی شادی کے بعد معید کی شادی کا ذکر کب اور کیسے ہوا. گھر میں بات چلی تو بے ساختہ ان کے منہ سے سوہن کا نام نکلا تھا. وہ ان کے بھائی کی بیٹی تھی. بچپن سے معید کے سامنے رہی تھی. فرما بردار بھی تھی. بس ذرا بچپنا زیادہ تھا جو کہ محض معصومیت تھی. کوئی خرابی نہیں. جب یہ بات معید کے سامنے رکھی گئی تو وہ خوب چیخا چلایا. تب انہوں نے اسے سمجھایا. معید وہ اس گھر کی بیٹی ہے. اس کا تمہاری بیوی بننا تمہارے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگا. جیسے تم اس کو موو کرو گے وہ ہو جائے گی. وہ اس گھر میں پلی بڑھی ہے، سب کے ساتھ مضبوط رشتے میں بندھی ہوئی ہے. وہ اس ماحول کو اور سنوارے گی. جبکہ اگر کوئی اور لڑکی باہر سے آئے گی تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ اس گھر میں ہمارے ساتھ ایڈجسٹ کر پائے؟ ہو سکتا ہے وہ ہمارے ساتھ رہنا نہ چاہے اور تمہارے لیے پریشانیاں پیدا کرے. جبکہ سوہن کے ساتھ تم ان باتوں کے خوف سے آزاد ہو. ان کی باتیں سن کر وہ خاموش ہو گیا تھا اور پھر اس وجہ سے ان دونوں کا نکاح کروا دیا گیا. حالانکہ وہ ابھی منگنی کے حق میں بھی نہیں تھا، لیکن امی اس کی زبردست حامی نکلیں اور نکاح ہوتے ہی وہ PhD کے لیے ٹیکساس چلا گیا. 3 سال بعد واپس آیا. تب بھی سوہن ویسی ہی تھی. مضبوط رشتے میں بن جانے کے باوجود بہتری کے آثار نظر نہیں آتے تھے. صاحب بہادر ہر وقت انگارے چباتے رہتے اور بہو بیگم کی اٹکلیاں ہی ختم نہیں ہوتی. انہوں نے سر جھٹکا اور بستر پر دراز ہو گئے کہ اللہ مالک ہے.
اسے یاد نہیں تھا کہ اس سے سب سے زیادہ پیار کرنے والے بڑے ابا کا بڑا بیٹا اتنا غصیلا اور نک چڑھا نکلے گا۔ خوش مزاج تو وہ پہلے بھی نہیں تھا، لیکن اب نکاح کے بعد تو جیسے مرچیں چبائے رکھتا۔ وہ جانتی تھی کہ معید اس نکاح پر راضی نہیں ہے، لیکن امی کے سامنے اس کی ایک نہ چلی۔ پہلے تو وہ اس سے ڈرتی تھی، لیکن اب کچھ شیر ہو گئی تھی۔ نہ جانے معید کو جلا کر اسے کیا ملتا تھا۔ حالانکہ وہ اس کی پسند کے کام کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ جتنا بھی اچھا بن جاتی، معید کی آنکھیں بیزار ہی نظر آتی۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، بڑی امی نے اسے معید کے کمرے کی بیڈ شیٹ بدلنے کو کہا تھا۔ پہلے ہی اس کے کمرے میں سوہن کا جانا بہت کم ہوتا تھا، سو اب ایک تجسس بھی تھا کہ شاید کوئی ایسا ثبوت مل جائے جس سے وہ ثابت کر سکے کہ معید کسی اور میں دلچسپی رکھتا ہے اور یہ نکاح زبردستی ہوا ہے۔ کمرے کے وسط میں کھڑے ہو کر اس نے ایک نگاہ پورے کمرے پر ڈالی۔ کمرہ بہت نفاست سے سجا ہوا تھا، سادہ مگر باوقار سا فرنیچر جو معید کی شخصیت کا عکاس تھا۔ کمرے میں موجود منقش الماری میں اس کی ٹرافیاں، میڈلز اور سرٹیفکیٹس سجے ہوئے تھے۔ بلا شبہ وہ ایک ذہین شخص تھا، پتہ نہیں اس نے کب کس موقع پر یہ انعامات حاصل کیے تھے۔ وہ الماری کھول کر دیکھنے لگی۔ اوہ، اس پر تو بہت گرد جمی ہے۔ اس نے ایک ڈائری اٹھائی اور اپنا دوپٹہ گیلا کر کے اس پر پھیرا، بلکہ پھر ساری ٹرافیوں اور میڈلز پر بھی صفائی کی، اچھی خاصی تفصیلی صفائی کی۔ آخر میں بیڈ شیٹ بدلی، کمفرٹر بھی ٹھیک سے رکھا اور باہر آ گئی۔ پھر دوسرے دن پورے گھر میں مسٹر معید عظیم سوہن کو ڈھونڈتے پھر رہے تھے، جبکہ وہ پانی والی ٹینکی میں کود کر خودکشی کے منصوبے بنا رہی تھی۔ ہوا یوں تھا کہ سارے میڈلز اور ٹرافیاں برونز کی تھیں اور پانی لگنے سے ان پر زنگ چڑھ گیا تھا۔ اب وہ ایسے لگ رہے تھے جیسے کباڑیے کی دکان سے خرید کر رکھے گئے ہوں۔ تم نیچرل سائنسز میں ماسٹرز کر رہی ہو اور تمہیں یہ بھی نہیں پتہ کہ برونز پر پانی لگے تو فوراً زنگ لگ جاتا ہے۔ جواباً وہ خاموش رہی، بولتی تو وہ زبان کاٹ دیتا۔ اس نے پہلی بار معید کی آنکھوں کو بھیگتے دیکھا تھا، اسے سچ میں ندامت ہوئی تھی، اور پھر اس نے کئی بار اس سے معافی مانگی، لیکن وہ بنا کچھ کہے پلٹ گیا تھا۔ کمرے والے واقعے کے بعد تو سوہن نے توبہ کر لی تھی کہ ہلاکو خان کے کمرے کے لیے بڑی امی کو اپنی خدمات پیش نہیں کرے گی، مگر ہونی کو کون ٹال سکتا ہے۔ ہفتے میں 3 دن اس کی کلاس ہلاکو خان کے ساتھ ہوتی تھی، چنانچہ اس نے طے کیا کہ وہ ان کلاسز میں شریکی نہیں ہوگی اور مزے سے جا کر کینٹین میں چائے پینے لگی۔ مگر برا ہو قسمت کا جو ساتھ نہ دے، وہ ہلاکو خان کی نظروں میں آ گئی اور فوراً پیغام بھجوا دیا گیا کہ کلاس اٹینڈ کی جائے۔ مرتا کیا نہ کرتا کہ مزداق بڑی شرافت سے دروازے سے داخل ہوئی اور آخری قطار میں جا کر بیٹھ گئی۔ ٹھیک 3 منٹ بعد محترم کلاس میں داخل ہوئے، اپنی فائل روسٹرم پر رکھی اور لیکچر شروع کر دیا۔ 4 منٹ اس نے برداشت کیا، پھر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ سب لوگ پورے انہماک سے لیکچر میں مصروف تھے۔ اپلائیڈ فزکس میں ماسٹرز کا مشورہ بھی بلکہ زبردستی ہلاکو خان کی جانب سے ہی ہوا تھا، اور وہ تایا جان کے آگے بے بس ہو گئی تھی۔ جب انہوں نے بھی بیٹے کو فیور کیا تھا، منہ پر ہاتھ رکھ کر بامشکل جمائی روکی، موبائل نکالا اور چھپ کر اسے دیکھا جو نہایت انہماک سے لیکچر دے رہا تھا۔ موبائل میں میوزک پلیئر آن کیا اور سانگز چیک کرنے لگی کہ اچانک سانگ بجنے لگا۔ فل والیوم میں سانگ بجنا شروع ہو گیا۔ سب کی گردنیں بے ساختہ اس کی طرف مڑیں اور وہ ایسی بدحواس ہوئی کہ موبائل نیچے رکھ کر اس پر پاؤں جما کر کھڑی ہو گئی۔ سانگ ایک دم بند ہوا، چہرے پر شرمندگی چھا گئی، دانتوں پر دانت جمائے ضبط سے اسے دیکھا اور اس کا رنگ اڑ گیا۔ بس اب تو میں گئی۔ معید اس کی طرف آیا، آہستہ سے جھک کر موبائل اٹھایا، آف کر کے جیب میں ڈالا، روسم پر موجود چیزیں سمیٹیں، ایک نظر سوہن پر ڈالی اور باہر نکل گیا۔ سوہن، تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ جب بھی سر کی کلاس ہوتی ہے تم کوئی نہ کوئی بونگی مار دیتی ہو، ہر بار لیکچر کا ٹیمپو تم توڑ دیتی ہو۔ کلاس کا سب سے ہونہار طالب علم احمد غصے سے کہہ رہا تھا۔ باقی سب بھی ملامت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ انہیں بتانا چاہتی تھی کہ اس نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر نہیں کیا، بس ہو گیا، لیکن وہ چپ چاپ سر جھکائے کلاس سے باہر نکل گئی۔ ہر بار وہ اس کے آزار کا باعث بن جاتی تھی۔ اس کا دل بہت بوجھل ہو رہا تھا۔
चलो जी, छुट्टी हुई पढ़ाई से। वो बेतहाशा खुश थी। आखिरी सेमेस्टर भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। अब वो भी और मौज मस्तियाँ। बस रिज़ल्ट का इंतज़ार था और फिर एक बेहतरीन जॉब उसकी मुंतज़िर थी। ये उसका ज़ाती ख़याल था जिससे कोई भी मुत्तफ़िक नहीं था। अम्मी तो सीधी सीधी शादी का कह देती थी, लेकिन वो सुनते ही भड़क उठती। जो बंदा मुझे क्लास में 5 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो सारी ज़िंदगी कैसे करेगा? नो वे। उसने खाना पीना छोड़ दिया था, सिर्फ इस डर से कि कहीं शादी की तारीख तय ना हो जाए। बड़े अब्बा की मदद फिर काम आई थी। जब वो चाहेगी तभी रुखसती होगी। अब अली की शादी हो रही थी। ये बात अली के ससुराल में तय थी। अब वो थी और शॉपिंग। 2 सूट बड़ी अम्मी ने बनाकर दिए थे। अली ने अलग पैसे दिए थे और बड़े अब्बा ने अलग। मगर जहाँ से पैसे आने की उम्मीद थी वहाँ से नहीं आए। लेकिन परवाह किसको थी? वो कौन सा हलाकू खान के इश्क में घुटनों घुटनों डूबी हुई थी। दुल्हन के घर मेहंदी ले जाने की तैयारियां हो रही थीं। वो काम में बुरी तरह मसरूफ़ थी। मेहंदी की सजावट उसने आरिफ और सना आपा के साथ मिलकर की थी। सब लोग तैयार हो चुके थे, बस वही बाकी थी। मेहंदी के लिए उसने शरारा बनवाया था, साथ में परांदा। अब भला फिल्मजी कट पर परांदा कैसे टिकता? कोई 150 पिन लगाने के बाद भी ना टिका। आरिफ उसे बुलाने आया था। चलो ना आपी, चाचू नाराज़ हो रहे हैं। सब लोग जा चुके हैं, बस तुम्हारे ही नखरे ख़त्म नहीं हो रहे। वो था तो उसका देवर, लेकिन बात का पक्का था। आरिफ, ये परांदा ठीक से नहीं टिक रहा। अच्छा लाओ, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। लेकिन तुम क्या करोगे? अपने बालों में लगाऊंगा। वो जलकर बोला, कुछ ना कुछ तो करूँगा ना। अच्छा ठहरो, मैं अभी आया, कहते हुए वो बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद आया और परांदा उसके हाथ से ले लिया। आपी, तुम परांदा दो, मैं बांध दूंगा। अब जैसी सोहन वैसा आरिफ। सोहन ने परांदा गूंद के उसे थमाया और उसने ऐसे सेट किया कि बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। थैंक यू आरिफ। वो खुश हो गई थी। आईने में खुद का तफसीली जायज़ा लिया और मुस्कुराते हुए बाहर आई। मुईद के साथ बैठते हुए एक लम्हे को महसूस भी ना हुआ कि वो उसका शौहर है। जैसे ही वो लोग पहुँचे, मेहंदी के साथ आई हुई भंगड़ा टीम ढोल की थाप पर शुरू हो गई। सब लड़के भंगड़ा डाल रहे थे। दुल्हा की इकलौती बहन होने का एहसास ही बहुत खुशकुन था। सबसे आगे बड़ा थाल पकड़े वो मचलते अंदाज में आगे बढ़ रही थी कि ठटक गई। हलाकू खान और लड़की के साथ हंसता हुआ पाया जाए नामुमकिन था, लेकिन ये हो चुका था। ना जाने वो कौन थी, मुईद के साथ उसका क्या रिश्ता था। वो नज़रअंदाज कर गई और आगे मेहंदी के हजूम में शामिल हो गई। पूरी मेहंदी में वो और लड़की आपस में बातों में मसरूफ़ रहे। वो ठटकी तो इस वक्त भी जब अली की सास ने उसे मुईद के साथ मेहंदी लगाने के लिए स्टेज पर बुलाया, मगर वो ना आया। उसे ये सब पसंद नहीं था। सोहन को ज़िंदगी में उसकी हर बात बुरी लगी थी, मगर ना जाने क्यों आज रंग फीका पड़ गया था। मेहंदी लगाने के बाद लड़कियों ने लुड्डी डाली। वापसी पर वो मुईद की गाड़ी में ही बैठी। दिल हुनुस उदास था। बारात और वलीमे के दिन भी वो लड़की और उसका भाई दोनों मुईद के साथ जुड़े रहे थे। ना जाने कैसा भाई है। बहन साहिबा गैर मर्द पर आशिक हैं और भाई को परवाह ही नहीं। वलीमे वाले दिन वो स्टेज से जा रही थी जब उस लड़की के भाई ने उसे बुलाया था। एक्सक्यूज़ मी। वो हैरानी छुपाते उसे देख रही थी। आप सोहन मैडम हैं? नहीं, वो इत्मीनान से बोली। वो जो उसे शरारती नज़रों से देख रहा था हैरान हुआ। मगर मेरी मालूमात के मुताबिक तो आप उम्मे सोहन हैं। जी नहीं, आपकी मालूमात अधूरी हैं। मैं उम्मे सोहन मुईद, उसने फ़ख्र से कहा तो मुखातिब का कहका छूट गया। जी जी, मैं जानता हूँ आपके बारे में और आपसे मुतल्लिक जितनी मालूमात मेरे पास थीं सब की सब दुरुस्त साबित हो रही हैं। वो हंसते हुए कह रहा था, आपको मेरे बारे में पता है, लेकिन मेरे मियाँ के बारे में नहीं। मैं उनकी बीवी हूँ जिनके साथ आपकी बहन खड़ी है। जी? वो हैरान हुई। जी। अब वो चल दी। उसे अपने पीछे कहकों की आवाज़ बखूबी सुनाई दी थी। फिर उसने कई बार इस लड़के को मुईद के पास देखा और मुईद तो जो संजीदा निगाहों से उसे देख रहा था। अल्लाह, अब मैंने क्या किया? ये नज़रें मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती?
فنکشن اختتام کو پہنچا، لوگ اپنے گھروں کو سدھارے، دلہا دلہن سیر کو چلے گئے، اور اب وہ جو کسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کو جوائن کرنا چاہتی تھی، ابا اور امی کے مذاکرات سن کر دنگ رہ گئی۔ ہلاکو خان نے فوراً سے پیشتر رخصتی کا شوشہ چھوڑا تھا۔ یہ بڑے مزے سے پوریوں کے لیے میدا گوندھ رہی تھی۔ بڑے ابا ملتان سے آج ہی آئے تھے، سب لوگ ناشتہ ادھر ہی کریں گے، بڑی امی نے کہا تھا، لہٰذا وہ ان کی مدد کے خیال سے کچن میں موجود تھی۔ عارف کو اپنے ساتھ میوے کاٹنے پر لگایا تھا، مگر امی ابو کے ذہنی خیالات سننے کے بعد غصے کی شدید لہر اس کے اندر اٹھی، تو اس نے میدے سے ہاتھ دھونے کے بجائے سیدھا معید کے کمرے کا رخ کیا۔ دھاڑ کی آواز سے دروازہ کھلا۔ وہ جو کھڑا آئینے میں بال بنا رہا تھا، اس کا عکس دیکھ کر مسکراتے ہوئے پلٹا۔ وجہ وہ خود نہیں، اس کا حلیہ تھا، میدے سے سنے ہوئے ہاتھ، کچھ چہرے اور بالوں پر بھی لگا ہوا تھا، کندھے پر دسترخوان موجود تھا اور دوپٹہ کمر سے بندھا ہوا تھا۔ وہ بیچ دروازے کے کھڑی، دونوں ہاتھ کمر پر رکھے، غضبناک انداز میں اسے گھور رہی تھی۔ کیا بات ہے؟ اس نے سوہن کے غصیلے انداز کو اگنور کیا۔ بات یہ ہے کہ آپ کی ہمت کیسے ہوئی رخصتی کا شوشہ چھوڑنے کی؟ وہ 2 قدم آگے آئی اور ہاتھ نچاتے ہوئے بولی۔ معید نے ایک نظر اسے دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولا، ارے کبھی تو رخصتی ہونا ہی تھی نا، تو اب کیوں نہیں؟ اس لیے کہ میں اتنی بور لائف آپ کے ساتھ نہیں گزار سکتی، لائف بھی ایسی جس میں محبت ہی نہ ہو۔ اچھا، تو تم کیسی لائف چاہتی ہو؟ معید نے سنجیدہ انداز اپنایا۔ جواب میں سوہن کے خوابوں کی زبان مل گئی تھی۔ ایسی لائف جس میں خوشی ہو، رنگ ہو، پھول ہو، خوشبو ہو۔ میں جانتی ہوں میں آپ کو اچھی نہیں لگتی، نکاح سے پہلے آپ کا واویلا میری نظروں سے چھپا نہیں تھا، لیکن میں کچھ نہ کر پائی۔ آپ کے اور میرے مزاج میں بہت فرق ہے۔ لیکن بڑے ابا نہیں مانے، میری ہر بات میں آپ کو بچپنا محسوس ہوتا ہے، ہر بات بری لگتی ہے، میں کن ذہن بھی ہوں اور جاہل بھی، سب آپ جانتے ہیں، پھر بھی رخصتی، مجھے یہ سب سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ بہت بولڈ انداز میں بولی تھی۔ وہ جو اسے ستائشی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا مسکرا دیا۔ اوہ، تمہیں بولنا آتا ہے؟ اور اتنے بولڈ انداز میں؟ ویری گڈ، میں جانتا ہوں، اور ایسا ہوا بھی ہے۔ میں یہی چاہتا تھا کہ میری شادی تم سے ہو۔ وجہ تمہاری کم عمری، تمہارا نان سیریس رویہ، یہ سب کچھ میں اپنی زندگی میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ ایسا نہیں کہ تم مجھے ناپسند تھیں، بس تمہاری بچکانہ حرکتیں مجھے غصہ دلاتی تھیں۔ لیکن جب تم نے اسٹڈی کے لیے میری ہی فیلڈ کو چنا تو مجھے اچھا لگا۔ مجھے پتا تھا کہ تم فائن آرٹس لینا چاہتی تھیں، لیکن تم نے میری وجہ سے نیچرل سائنس پڑھی، تب تم مجھے اور بھی اچھی لگی۔ جب تم نے عمر سے اپنا انٹروڈکشن کروایا تھا تو وہ سنتے سنتے چونکی۔ کب؟ کس سے؟ عمر کون؟ وہی جسے تم نے کہا تھا میں ہوں مسز سوہن معید۔ معید نے اس کی نقل اتاری۔ ہاں، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ وہ حیران ہوئی۔ اس لیے کہ میں محترمہ کے پیچھے کھڑا تھا، میں خود تمہارا تعارف کروانا چاہ رہا تھا، لیکن عمر نے منع کر دیا کہ وہ خود پوچھے گا، وہ میرا بچپن کا دوست ہے۔ اس نے سوہن کو بتایا تو اس کے ذہن میں وہ لڑکی بھی ایک بار پھر لہرائی۔ وہ لڑکی کون تھی جو اس دن آپ کے ساتھ بڑی فرینک ہو رہی تھی؟ عمر کی بہن تھی۔ اس لیے میں نے اسے بتایا تھا کہ میں آپ کی بیوی ہوں، تاکہ وہ اپنی بہن کو بھی بتا سکے۔ وہ بڑے پیشمان لہجے میں بولی تو معید نے غصے سے اسے گھورا۔ تم کب بڑی ہوگی؟ اس میں بڑا ہونے کی کیا بات ہے؟ جو میں نے آپ سے پوچھا ہے اس کا جواب دیں، وہ تفتیشی انداز اپنائے ہوئے بولی۔ اللہ کی بندی، وہ عمر کی بیوی ہے، مجھے اپنا بھائی سمجھتی ہے۔ آ گئی نا بیویوں والی جلسی، معید نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا تو وہ شرمندہ ہو گئی۔ تو آپ میرا تعارف کروا دیتے، وہ ڈھٹائی سے بولی تو وہ ہنس دیا۔ تعارف ہی کرواتا اگر وہ تمہارا 2.5 گز کا پراندہ میرے منہ پر نہ لگا ہوتا۔ بہت غصہ آیا تھا مجھے تم پر، جو چیز استعمال کرنی نہ آئے اسے لینے کا فائدہ۔ مجھے پتا ہے پراندہ کیسے باندھا جاتا ہے، وہ عارف کے بچے نے صحیح سے سیٹ نہیں کیا تھا، اور آپ کو پتا ہے اس نے پراندہ لگوایا کس سے تھا؟ گلو سے۔ میرے سارے بال خراب ہو گئے۔ وہ یہ کہتے ہوئے روحانسی ہو گئی تھی، جبکہ معید کا کہکا نکل گیا۔ خدایا،
तुम क्या चीज़ हो सोहन। वो अभी भी हंस रहा था। सोहन उसे देख रही थी। अपनी ज़िंदगी के इतने बरसों में उसने बहुत कम मोहित को इस तरह खुलकर हंसते हुए देखा था। बिलाशुबा वो बहुत प्यारा लग रहा था। वो जो उससे लड़ने आई थी घबरा के पीछे हट गई। अच्छा एक बात तो बताओ, ये हलाकू खान कौन है। उसने जाते जाते सोहन का बाजू थामा तो उसका दिल धक से रह गया। मुझे क्या पता, हमारे घर में बड़ा चर्चा है उस हलाकू खान का। अब वो बड़े मगन अंदाज में ड्रेसिंग टेबल पर रखा परफ्यूम लगा रहा था। इससे पहले कि सोहन जवाब देती, आरिफ की एंट्री हो गई। वहाँ पूरियाँ खुद ही बेल रही हैं, खुद ही तेल में छलांग लगा रही हैं, खुद ही संभल कर हॉट पॉट में बंद हो गई हैं। और यहाँ मियाँ बीवी का रोमांस ही ख़त्म नहीं हो रहा। क्या रोमांस? और तुम्हारे भाई के साथ? सोहन ने गुस्से से कहा। तुमने अपने भाई की शक्ल देखी है? बिल्कुल हलाकू खान जैसे लगते हैं। अच्छा, तुम मुझे हलाकू खान कहती हो? मोहित ने मेज़ पर रखा परफ्यूम नीचे रखा। आरिफ तो उसके तेवर देखकर ही भाग गया, जबकि सोहन काबू में आ गई। मेरी शक्ल हलाकू खान जैसी है तो अपनी भी देखो। वो उसका हाथ पकड़कर आईने के सामने ले आया। हुलिया वाकई हस्बे अहाल था। पता है क्या लग रही हो? वो मुस्कुराया। क्या? वो हैरान हुई। उसके कंधों पर बाजू रखते हुए वो बोला, बिन बतौड़ी। क्या? वो चीखी तो मोहित ने कानों पर हाथ रखे। चलो एक तस्वीर हो जाए, यादगार के तौर पर खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे हलाकू खान और मिसिस बीन बतौड़ी। वो उसकी नन्ही सी नाक दबाकर जेब से मोबाइल निकालते हुए बोला और दोनों की मुश्तरका तस्वीर खींच ली। सोहन की आंखों में पानी आ गया क्योंकि उसने मोहित की आंखों में अपना अक्स जो देख लिया था